السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ منظر ایک بار چلیں جی کلب کا ہے ناول کی طرف جہاں بڑھتے بہت ہیں۔ سے نیلم کی روبدار ملکت کا چہرے نیکسٹ پارٹ برجمان ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے سے قیمتی پین کوٹ میں ملبوس ہے۔ ہر کسی نے ہاتھوں میں مہنگے سے مہنگا پتھر پہن رکھا ہے۔ گلاس وال، ہارڈ ووڈ کا فرش، غرض یہ کہ ایک نظر ڈالنے پر ہی عام انسان کی آنکھیں باہر آ جائیں۔ اتنا پیسہ لگا رکھا تھا اس جگہ پر۔ ویٹرز گھوم رہے تھے، کولڈ ڈرنکس، اسنیکس سروس کر رہے تھے۔ ایک وائٹ یونیفارم میں ملبوس ویٹر نے پاکٹ میں لگے پین کا پاور بٹن آن کرتے کسی کو مخاطب کیا۔ سر، بی ایس بلیک اسٹار یہاں موجود ہے۔ کیا تم ریکارڈنگ کر سکتے ہو؟ سر، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ کیا تم ان کی گفتگو سن سکتے ہو؟ نہیں سر۔ اوہ، کسی بھی بہانے ایک راؤنڈ لگاؤ۔ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ اس ٹی ایس ایم ٹائپ سیکریٹ مشن میں کون کون شامل ہے۔ اوکے سر، آئی ول ٹرائی۔ وہ دونوں کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ ویٹر نے ٹرے اٹھائی اور گلاس وال سے اندر کا منظر دیکھا جہاں 10-12 مشہور و معروف سیاستدان، بزنس مین اور اسمگلرز بیٹھے سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے۔ مہناز ازداق سربراہ کے طور پر درمیانی نشست پر مغرور اور تکبر سے برجمان تھا۔ ایک ہاتھ میں سگار تھا تو دوسرے سے وہ 2 منٹ بعد اپنے ماتھے پر آنے والے بال پیچھے کرتا۔ کیا یہ کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اس کی پرکشش شخصیت ہر شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسا کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیر جھلاتے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ایک بزنس ٹائکون سے محو گفتگو تھا جب ویٹر نے بغیر اجازت گلاس ڈور کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پاکٹ میں لگا کیمرہ پین کا پاور بٹن آن کر چکا تھا، پین کے اندر ہائیڈنگ کیمرہ، ہائیڈنگ مائکروسکوپ، ہائیڈنگ یو ایس بی پورٹ، میموری کارڈ ساکٹ بھی تھا۔ اس میں لگے اسپائی کیمرہ لینس سے وکٹم کو شک بھی نہیں گزرتا اور اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی۔ لیکن وہاں پر ینگ مہناز کے ساتھ بیٹھے بزنس مین کچھ بول رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور ویٹر کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگا جس نے ڈش کافی اوپر کو اٹھا رکھی تھی۔ کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ بلیک اسٹار کی روبدار آواز پر ویٹر کپکپا گیا۔ سر نے کہا سرو کرنے کو۔ وہ بامشکل بولا۔ آؤٹ! اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ کنفیوز ہو کر پورا گھوم کر گیا مگر حقیقت میں اس نے کمال طریقے سے وہاں موجود 10 لوگوں کے چہرے اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیے۔ ایم ایس نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اٹھ کر سائڈ پر گیا اور سیل فون نکالتے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ جو ویٹر ابھی باہر گیا ہے، اس کو فالو کرو۔ بارش برسنے پر آئی تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی مگر وہ لوگ ابھی تک ایبٹ آباد میں پھنسے تھے۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جیپ کا آگے جانا اب مشکل ہے۔ راستے خراب ہیں۔ پچھلے دنوں برف باری بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں سے جانا اب مشکل ہے۔ پھر ایسی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں، یہیں اسٹے کر لیتے ہیں۔ وہ جیپ ریورس کرتے بول رہا تھا۔ اف، آپ نکال لینا یہاں سے جیپ، وہ الجھتی ہوئی بولی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 2 دن بعد پھر آنا ہوگا۔ اکیڈمی میں ٹیسٹ دینا ہے آپ نے تاکہ پریکٹس ہو جائے کچھ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ 1 ماہ بعد وہ لوگ پھر سے نتھیا گلی آئے تھے اسی ہٹ میں۔ بیگ دیکھیں اپنا، گیلا تو نہیں ہوا؟ آپ کی بکس تو خراب نہیں ہو گئیں؟ مگر میجراس نے تولیے سے بال رگڑتے کہا۔ بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ نیلم نے کوٹ پہن رکھا تھا تبھی کچھ بچت ہو گئی۔ نہیں، ہمارا سامان ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے تو جیپ نکل سکتی تھی وہاں سے۔ آپ کے لیے کون سا وہ کام مشکل؟ یا ہمیں کوشش کرنے دیتے۔ وہ بلا وجہ غصہ ہوتے بیگ سے چیزیں نکال کر پٹیخ رہی تھی۔ ایک ٹیم آ رہی ہے، اس سے کچھ کام ہے مجھے، اس لیے رکے ہیں ہم۔ وہ تولیہ پلنگ کی لکڑی پر ڈال کر بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کام آپ کو تھا، ہمیں نہیں۔ اس نے پہننے کو ایک جوڑا نکالا۔ اب آپ کا اور میرا کام ایک ہی ہے، مائنڈ اٹ۔ اور بدتمیزی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ سخت غصیلے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو ابھی ریجیکشن کروا لیں اور چلی جائیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنے ساتھ لے کر پھرنے کا۔ وہ زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے دوسرے کمرے میں چلا گیا جب نیلم کی ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اس نے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے آنسو بہانے لگی۔ مہینے سے اوپر ہو گیا تھا اسے، مگر پھر بھی وہ اس کے سرد گرم مزاج کو سمجھ نہ سکی۔ ہر بار کی تذلیل اسے پہلی بار ہی کی طرح محسوس ہوتی۔
السلام علیکم۔ وہ چینج کر کے نکلی تو ایک 28 سال کی لڑکی پوشاک اور کھلے پاجامے میں ملبوس لیپ ٹاپ کے ساتھ جانے کتنی ڈیٹا کیبلز جوائن کی بیٹھی تھی۔ نیلم چونکہ ابھی کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ نہیں گئی تھی تو اسے اس بارے میں کوئی خاص معلومات حاصل نہ تھی۔ کیپٹن نور آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ اوہ، آپ ہیں مس نیلم۔ ایک خوش شکل نوجوان کیپٹن نور کی اجازت پر اندر آیا۔ اوکے باس، لڑکی نے لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر انگلیاں گھماتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں آئی جہاں ایک 3 سیٹر صوفہ اور اس کے سامنے میز تھا۔ نیچے قالین پر ہی چٹائی بچھا کر سادہ سا کھانا رکھا تھا۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا تو نیلم خاموشی سے کمرے میں آ کر اپنی کتابوں میں مصروف ہو گئی۔ ہائے جونیئر، آپ کو ٹائیگر سر بلا رہے ہیں۔ کیپٹن نور نے اس کے برابر پلنگ پر بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے کہا۔ اپنی بکس لیتی جائیں۔ اس کے خالی ہاتھ جانے پر وہ بولی۔ وہ جب کمرے میں پہنچی تو وہاں صرف میجر راز تھا۔ وہ بھی لیپ ٹاپ پر ہی مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نیلم کو نہیں دیکھا۔ کیا مہناز نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ وہ بغیر فون کے کس سے بات کر رہا تھا؟ نیلم سمجھ نہیں پائی۔ یس سر، بٹ مجھے پتہ لگ گیا تھا۔ گڈ۔ میجر راز نے ایئر فون نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ بیٹھیں۔ اب بھی وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ میجر راز نے پین کھول کر اس کو ڈیٹا کیبل کے ذریعے لیپ ٹاپ سے اٹیچ کیا۔ پین کا پچھلا دھڑ ٹیبل پر پڑا تھا۔ نیلم کو حیرت ہوئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گئی۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اس کا انداز بالکل اجنبی تھا۔ نیلم کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ کیا میجر راز کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا؟ ایکسرسائز سالو کر رہی تھی، وہ بمشکل بولی۔ میجر راز نے ایک ویڈیو پلے کی جس میں مہناز سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر نیلم کو عجیب سی وحشت ہوئی یا پہلی بار اپنے فیصلے پر ڈگمگائی تھی۔ دکھائیں بکس۔ میجر راز نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کے اس کی کتاب لی، پھر کچھ سوالات سمجھائے۔ نیلم غائب دماغی سے سمجھ رہی تھی۔ اتنا بیسک کوشچن حل نہیں ہو رہا آپ سے؟ یہ سوالات کوئی کیلکولس کے تو نہیں ہیں؟ سمپل الجبرا ہے، بس کچھ لاجک لگانی ہے۔ انٹیلیجنس کا مطلب ہی عقل کا کھیل ہے، جو آپ کے پاس بالکل بھی نہیں۔ اس نے نوٹ بک ٹیبل پر پٹک کے کہا۔ نیلم کی آنکھیں برستے بادلوں کا مقابلہ کرنے لگیں۔ میجر راز نے اپنا سر تھام لیا۔ اسے ٹینشن مہناز کی کارروائیوں کی تھی۔ ایسے میں نیلم کے مزاج کو برداشت کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اب آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھتے کہا، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ نیلم نہیں تھی جو اس نے ایک مہینے میں میجر راز کو حیران کر گئی تھی۔ یہ وہی پہلے والی جذباتی اور کمزور نیلم تھی۔ اچھا، آپ میجر راز کے لیے اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ نیلم پلیز، اچھا آئی ایم سوری، پلیز رونا بند کریں۔ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں آپ، روتے ہوئے چڑیل لگ رہی ہیں۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کسی بچے کو کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چڑیل لگیں، بھوت لگیں، جن لگیں، آپ کو کیا؟ وہ آنسو رگڑتے چیخی۔ اوف! میجر راز نے کانوں میں انگلیاں گھسائیں اور اٹھ کر دروازے تک گیا۔ باہر جھانکنے کے بعد ہلکے سے دروازہ بند کرتے واپس آیا۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے میرے جونیئرز کے سامنے میرا امیج خراب کرنے کی۔ کیپٹن نور کیا سوچیں گی؟ میجر راز یعنی ٹائیگر سر پر ایک 18 سال کی لڑکی چیخ رہی ہے۔ وہ ٹشوز نکال کر اسے تھماتے بولا۔ اور آپ جو ہم پر چیخے ہیں؟ اس نے ٹشو سے لال ہوتی ناک رگڑتے تیکھے انداز میں کہا۔ میجر راز نے مسکراہٹ چھپائی۔ کافی نہیں پینا آپ نے، تبھی زکام ہو گیا۔ یہ رونے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے۔ اور وہ اور ٹشو اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، کافی پینے کے بعد پڑھائی شروع کریں گے۔ پھر وہ کافی بنانے چلے گیا تو نیلم نے کمرے میں موجود واحد دراز کھول کر اندر سے کیرم بورڈ نکال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ 2 مگ لیے اندر آیا۔ کیرم کھیلیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میجر راز کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اچھا۔ بادل ناخواستہ وہ اس کے ساتھ کیرم کھیلنے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر کیپٹن نور نے اسے نیلم کے ساتھ کیرم کھیلتے دیکھ لیا تو کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ اب آپ یہ کپ کچن میں رکھ کر آئیں، پھر اسٹڈی سٹارٹ کریں گے۔ اس نے کیرم بورڈ اٹھاتے کہا تو نیلم سر ہلاتی کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ جیت گئی تھی اور اس کی خوشی ایسی تھی جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ میجر راز نے صوفے پر دراز ٹیکسٹ بک کے سوالات دیکھنے لگا۔ تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیلم جانے کیا کرنے لگی تھی۔ وہ واپس آئی تو میجر راز کو کتاب سینے سے لگائے سوتے دیکھا۔ میز کے کنارے ٹک کر اس نے آہستگی سے کتاب اٹھاتے بند کر کے اپنی گود میں رکھ لی، پھر میجر راز کے نقوش دیکھنے لگی۔ اس کی چوڑی پیشانی، یاقوتی لب، تیکھی مغرور ناک،
گھنے آبرو، ہلکی بڑی شیو اور اپنے سحر میں جھکڑنے والی سیاہ آنکھیں وہ اس سمے بند تھی۔ نیلم ابرار کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کا ہاتھ میکان کی انداز میں میجراس کی پیشانی چومتے منتشر بالوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ان سیاہ بالوں کی نرماہٹ وہ اپنے انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ نیلم، جا کر سو جائے۔ میجراس کی سنجیدہ نیند میں ڈوبی بھاری آواز پر اس کا ہارٹ 99 سیکنڈ میں واپس آیا۔ وہ میز سے ایسے اچھلی جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ گود میں پڑی ڈوگر کی کتاب بھی زمین بوس ہو گئی۔ ہم سو رہے ہیں، مطلب ہم سو گئے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ ایسی تھی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ میجراس نے آنکھیں کھول کر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ کھڑے سو رہی ہیں؟ اب تو آپ کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھوانا پڑے گا۔ وہ خود سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ نیلم جھٹ سے کمرے سے نکلی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی نروس ہو رہی تھی۔ اس نے کر لیا ٹیسٹ پاس۔ میجراس نے کتاب اٹھاتا بڑبڑاتا بولا۔ ایک ہفتے بعد اس نے بیزاری سی نظر اپنے آس پاس موجود لوگوں پر ڈالی جہاں زیادہ تر کپلز آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سرگوشیاں کرتے، اپنے ارد گرد سے بیگانہ و بے خبر۔ اس سے شک گزر گیا تھا کہ ISI نے پھر سے اسے گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ تب سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اسد زبیر لغاری کے ساتھ اپنی میٹنگ اس اعلیٰ و شاندار ریسٹورنٹ میں رکھی تھی جہاں ہر سو خاموشی اور پرسکون ماحول تھا۔ خوبصورت وائٹ ٹائل سے سجا فرش اور چھت پر لگے فانوس اس کی قیمت مزید بڑھا رہے تھے۔ اسد زبیر لغاری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مہناز ازداق کا غصہ سوا نیزے کو پہنچنے والا تھا۔ ہاتھ میں تھاما نازک شیشے کا گلاس جس میں موجود مشروب اب آدھا بچ گیا تھا۔ اس نے ایسی بے اختیار سی نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گلاس ڈور کھول کر ایک وجود باہر جا رہا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ ڈارک ریڈ کرتی پہنے، پشت پر شہد رنگ بال بکھرے، وہ اس کے وجود میں ہلچل سی پیدا کر گئی تھی۔ مہناز کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ باہر نکل کر ہلکے سے پلٹی اور گلاس وال کو ہاتھ سے ٹٹولتی سیدھا چلنے لگی۔ اس کا آدھا چہرہ اب MS کو صاف نظر آ رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ وہی چہرہ تھا جس نے اس کی بے حس دنیا میں احساس کی آگ جلائی تھی۔ یہ وہی روشنی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ اسے لگا وقت تیزی سے سرک رہا ہے۔ اگر وہ اپنی نشست پر یوں ہی جمع رہا تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنی سیٹ چھوڑی تھی۔ جس ہڑبڑاہٹ اور تیزی سے وہ ٹیبل سے اٹھا تھا، مشروب کا گلاس زمین بوس ہوا تھا، زوردار آواز پیدا کر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے کچھ دیر قبل اطمینان سے بیٹھے شخص کو اب بجلی کی تیزی سے بھاگتے دیکھا تھا۔ ریسٹورنٹ نے کافی وسیع رقبے کو گھیر رکھا تھا۔ دروازے تک پہنچتے وہ 2-3 افراد کو اپنے شانے سے ٹکر بھی مار چکا تھا مگر مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ گلاس ڈور کے پاس پہنچ کر اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ دائیں طرف گئی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر کھڑے اس کے گارڈز اپنی جیپ سے دھپ دھپ کرتے چھلانگیں مارنے لگے۔ وہ MS کے اگلے حکم کے منتظر تھے جب وہ خود ہی بھاگ کر کبھی سڑک کے دائیں طرف جاتا کبھی بائیں، بار بار ہاتھ بالوں میں پھنسا لیتا۔ اس کی اضطرابی کیفیت چہرے سے ہی آیا تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے گیٹ کیپر کے پاس آیا۔ وہ لڑکی کس طرف گئی ہے؟ ریڈ شرٹ میں تھی۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی ورنہ اس کی سفید کشادہ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سر، یہاں تو بہت سی لڑکیاں ریڈ کلر پہن کر آتی ہیں، گیٹ کیپر الجھتے ہوئے بولا۔ ایڈیٹ جو ابھی باہر آئی ہے اس طرف گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ریسٹورنٹ کی دائیں جانب اشارہ کیا۔ سوری سر، ابھی تو میں نے کسی لڑکی کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر افسوس سے کہا۔ بکواس کر رہے ہو، لڑکی ابھی باہر نکلی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، مجھے الو بنا رہے ہو۔ اس نے گیٹ کیپر کو گریبان سے دبوچتے ریسٹورنٹ کی 2-3 سیڑھیوں سے نیچے سڑک پر پٹیک دیا۔ دوسرے گیٹ کیپر کے گن لوڈ کرنے سے پہلے ہی مہناز کے گارڈز نے اسے گھیر لیا۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے گیٹ کیپر کے جوتے کی نوک پر رکھتے کہا۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا غلطی ہو گئی اس سے؟ پلیز سر، ریسٹورنٹ کا مینیجر آتے ساتھ حواس باساختہ میں ہی بولنا شروع ہو گیا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے اسے جاتے؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اینگری مین؟ اسد زبیر لغاری اپنی BMW سے نکلتے جھٹ اس تک پہنچا۔ ایک بااثر سیاسی شخصیت کو دیکھ کر مینیجر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیسا رہا پھر ہمارا اٹیک؟ وہ اچھل کر میجراس کے برابر آ بیٹھی جو GPS ٹریکر کو کھول کر اس کی بیٹری کارڈ نکال رہا تھا۔ اٹس کوائٹ گڈ، آئی ایم ایکسپیکٹنگ مور دین اٹ۔ وہ بیٹری لگا کر ٹریکر بند کر رہا تھا۔ نیلم کی خوشی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔
اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ٹریکر میجر آس کے ہاتھ سے لیتے برہمی سے کہا۔ بہت اچھا تھا، کمال کر دیا آپ نے۔ آسکر ملے گا آپ کو تو اب۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹریکر لے چکا تھا۔ آپ کی سانسوں کی طرح تانے دینے والی عادت بھی بہت بری ہے میجر آس، اس نے انگلی اٹھا کر بھڑک کر کہا۔ کل آپ کو اسلام آباد جانا ہے، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں 2 ویکس رہنا ہے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا آپ کو مختلف گیٹ اپس کی ٹریننگ دے گی۔ ان کی ایک ایک بات نوٹ کرنی ہے، ایک ایک اسٹیپ کہ آپ نے کیسے کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کیسے کسی کو غصہ دلانا ہے، ایموشنل کرنا ہے، چیلنج دینا ہے، مطلب ہپنوٹائز کرنا سکھائیں گی۔ یہ سیکھنا بہت مشکل ہے، مگر آپ پہلے ہی کسی کو غصہ دلانا، ایموشنل کرنے میں ماہر ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کا انداز پروفیشنل تھا۔ کیا آپ کو مہناز سے ڈر لگتا ہے؟ میجر آس نے نیلم کی جانب دیکھتے پوچھا، جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ سچ بتائیں تو اس سے موت کا ڈر نہیں لگتا، مگر ایک عجیب سا خوف آتا ہے۔ وہ صوفہ چھوڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ لوگ کراچی میں تھے۔ عجیب سا خوف؟ نیلم کی پشت پر میجر آپ کی سوالیہ آواز ابھری۔ کہ آپ سکس سینس چھٹی اس پر بلیو کرتے ہیں؟ اس نے مڑ کر کھڑکی سے ٹیک لگاتے میجر آس کو دیکھا۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن پر کون یقین نہیں رکھتا؟ کہنے کو انسان کی 5 حصے ہیں، مگر ان کو بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ ہوتا ہے کئی بار کہ جو چیز ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ آپ کی بصری قوت محسوس کرنے لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ میجر آس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آواز اب بہت قریب آ گئی ہے۔ ہمیں جو وہم لگتا ہے، ہم اب اس کو حقیقت میں دیکھنے والے ہیں، محسوس کرنے والے ہیں۔ اگر ہم خوفزدہ ہیں تو بس اسی وجہ سے، اور میجر آس کو اس کی یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کون سی آواز؟ پلیز اب پھر وہی ڈرامہ مت شروع کر دیجیے گا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ٹریکر کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرنا شروع کیا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی وہ بات شاید کبھی کسی کو سمجھا نہ سکے گی۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب لگتا ہے کہ واقعی آپ کو سلیپ پیرالائسس کی بیماری ہے۔ اب یقین ہو گیا ہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف جواب دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں خواب یاد رہتے ہیں، اور ہم کوئی بھوت نہیں دیکھتے خواب میں، نہ ہی ہماری باڈی پیرالائز ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے کیا؟ انس آئس کریم کا کپ ٹرے میں رکھے لایا، جو میجر آس نے نیلم کی پہلی کامیابی پر منگوائی تھی۔ تمہارا خوابوں کے متعلق کیا ماننا ہے؟ میجر آس نے ایک آئس کریم کپ اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نیلم کی سمت چل پڑا۔ آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر سائنسدانوں کے تجربے کے حوالے سے بات کی جائے تو دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پرسنل مائنڈ، ذاتی شعور، اینڈ یونیورسل مائنڈ، کائناتی شعور۔ میجر آس بھی نیلم کی ہی طرح کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے رکھے تھے، جبکہ نیلم کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا۔ وہ دونوں بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے، جو اسی صوفے پر بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں برجمان تھے۔ ہمارے ذاتی شعور کا تعلق ٹائم اور اسپیڈ سے ہے۔ اس حصے میں 2 چیزیں ہیں جن کو ہم حواس خمسہ 5 حصے سے سیکھتے ہیں، جبکہ کائناتی شعور جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، اس میں ماضی، حال، مستقبل سب محفوظ رہتا ہے۔ ہم 11ویں حس کے ذریعے کائناتی شعور سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، خواب کے دوران ہمارے دماغ کا دایاں حصہ یعنی کائناتی شعور جاگ جاتا ہے۔ خواب سوتے میں آتے ہیں اور نیند کے مختلف پارٹس ہیں۔ نیند کے جس مرحلے میں انسان خواب دیکھتا ہے اسے آئی موومنٹ اور ریپڈ REM کہتے ہیں۔ REM نیند کا مرحلہ ایک رات کی نیند میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ چوتھے مرحلے کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ جاگنے سے 40-50 منٹ قبل کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ REM نیند کا یہ مرحلہ زیادہ طویل ہوتا ہے، تبھی ہمارے دماغ کا بایاں حصہ بھی جاگ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے شعور میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تبھی کچھ ایسا ہو جائے جو ہم نے خواب میں دیکھا ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے حقیقت میں پہلے کبھی اسے دیکھا ہے۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنی بات سمجھائی۔ نیلم کو یاد آیا کہ جب وہ بھی خواب دیکھتی ہے تو وقت فجر سے قریب تر ہوتا ہے، مطلب ریپڈ آئی موومنٹ نیند کا تیسرا یا چوتھا حصہ، تبھی اسے وہ آواز نہیں بھولتی تھی۔ یہ 11ویں حس کیا ہے؟ نیلم اس کی بات کافی غور سے سن رہی تھی۔ چھٹی حس در حقیقت 11ویں حس ہے، مگر لوگ اسے سکس سینس ہی کہتے ہیں، میجر آس نے جواب دیا۔ نیلم کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی۔ تم نے سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دی ہے؟ ٹائیگر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ آپ بھول رہے ہیں ٹائیگر سر کہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔
پچھلے مشن میں اس نے پروفیسر کا کردار ادا کیا تھا، وہ اس کا حوالہ دے رہا تھا۔ آپ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب آپ باتیں بند کریں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری فائنل کریں، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا۔ میجر آس نے اسے چلتا کیا۔ مہناز ازداق اس ریسٹورنٹ کے کنٹرول روم میں موجود تھا۔ اس ہنگامے کے بعد پولیس نے فارمیلٹی کے طور پر کارروائی نہیں کی۔ مینیجر نے بھی اسد لغاری کو دیکھ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا، ورنہ جس بے دردی سے اس نے گیٹ کیپر کو مارا تھا وہ نہایت ہی بری حالت میں ایک سرکاری اسپتال میں پڑا تھا۔ مانیٹر پر ایسی چہرے کو فوکس کیا جا رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر لگے سی ٹی وی کیمرے نے اسے ایک کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ چھوٹی سی مہران تھی جس کی نمبر پلیٹ بھی غائب تھی۔ اس کا نمبر چیک کرو، مہناز نے کار کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ سر، نمبر پلیٹ غائب ہے، ورکر نے بتایا۔ او شٹ! اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ کسی ٹریفک پولیس میں یا ایک کار بغیر نمبر پلیٹ کے چلائی جا رہی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ وہ قانون کی بات کر رہا تھا جس نے انسانیت کا قتل کر ڈالا تھا۔ سوری سر، ہم نے اس سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وی ریئلی فیل بیڈ فار اٹ، مینیجر نے معزز خانہ انداز لہجے میں کہا۔ نیلم کار سے اتری، اندر ریسٹورنٹ میں آئی اور کاؤنٹر پر کام کرتے ویٹر سے کچھ پوچھ کر 5 منٹ بعد ہی چلے گئی۔ مگر اس کی آنکھوں کی حرکت عجیب سی تھی۔ وہ دیکھ کہیں رہی تھی، چل کہیں رہی تھی، بول کسی سے رہی تھی، دیکھ کسی اور کی طرف رہی تھی۔ مہناز کنفرم روم کا دروازہ زوردار انداز میں بند کرتا باہر چلا گیا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ میجر آس اسی تینوں کمرے میں دیکھنے کے بعد اب کچن میں بھی تلاش کر رہا تھا۔ انس ایک خاکہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خاکہ بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے حوالے سے تھا۔ وہاں کتنے را کے ایجنٹ ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے اور کتنے ادارے ان کمسن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دے رہے تھے۔ ایک اور کیپٹن بھی ان مشن کو دیکھ رہا تھا، جبکہ انس اس کو مہناز سے لنک کر رہا تھا۔ اسے پورا شک تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی تخریب کاریوں میں شاکر کا ہاتھ ہے۔ شاکر کہاں گم ہو گیا تھا، اس کا کسی کو ابھی تک علم نہ ہو سکا۔ فارم ہاؤس میں بند پولیس آفیسر کو نکالنے کی ذمہ داری بھی ابھی ان کے کاندھوں پر تھی، مگر اب فارم ہاؤس تک رسائی بہت مشکل تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ انس، تم نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ انہیں آج پھر اسلام آباد نکلنا تھا۔ میں بزی تھا اپنے کام میں، مجھے پتہ نہیں چلا وہ کب نکلی۔ اینڈ ڈونٹ وری ٹائگر، شی از ناٹ اے نارمل گرل، شی از اپوائنٹڈ ایز اے کیپٹن ان پاک آرمی 7 سون انشاءاللہ۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، جلد ہی وہ پاکستان آرمی کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہونے جا رہی ہے۔ بٹ شی از اے کریزی گرل، یو ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، شی از ٹوٹلی میڈ۔ مگر وہ ایک سرپھری لڑکی ہے، تم نہیں جانتے، وہ مکمل پاگل ہے۔ اس نے لمبی سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اسی وقت میجر آس کے سیل پر بیپ ہوئی۔ واٹ؟ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ میں نے کہا تھا نا وہ بالکل پاگل ہے، اب مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ میجر آس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا والیٹ اٹھایا اور کار کی چابیاں لیتے نکل گیا۔ انس نے کاندھے اچکائے۔ اس وقت یہ کام اس کے لیے سب سے ضروری تھا۔ میجر آس پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا جہاں نیلم ایس ایچ او سے بحث میں مصروف تھی۔ میڈم، آپ میری بھی تو سن لیں۔ ایس ایچ او اور اتنی پیاری اور شکل سے معصوم دکھنے والی لڑکی کے ساتھ چاہ کر بھی سختی نہ برت پا رہا تھا۔ آپ کی تو میں تب سنوں گی جب آپ سچ بولیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے تھوڑا آگے کو جھکی چلا رہی تھی جب میجر آس نے اس کی بات کاٹتے ایس ایچ او کو سلام جھاڑا۔ میجر آس، آپ اب آ رہے ہیں؟ کب کی کال کی تھی ہم نے، اور انہیں دیکھے فضول میں ہمیں پکڑ لائے ہیں۔ وہ تو آپ نے منع کیا ہے، ورنہ اب تک 2-3 پنچ مار کر ان کا منہ توڑ دینا تھا ہم نے۔ میجر آس نے گھورنے پر اس نے بمشکل اپنی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میجر؟ ایس ایچ او نے فوراً سلوٹ ٹھوکا۔ نہیں، میں میجر نہیں ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ لو بھائی، یہ لڑکی کب سے دھمکیاں دے رہی ہیں، میجر آس آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اسے دیکھ لو بھائی، کہہ رہا ہے کہ میں میجر نہیں ہوں۔ ہا 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 ہا۔ ایس ایچ او خود ہی بول کر خود ہی ہنسنے لگا۔ نیلم نے گھور کر میجر آس کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، تھوڑی پاگل ہے یہ، آرمی کا اتنا کریز ہے کہ ہم سب کو کزنز کو میجر کیپٹن کہہ کر بلاتی ہے۔ میجر آس نے لہجے میں افسردگی سموتے کہا۔ تم صحیح کہتے ہو، عجیب لڑکی ہے بھائی، اس سے پوچھو تو صحیح کیا کیا ہے اس نے، ایس ایچ او نے افسوس کرتے کہا۔ اب کیا کر ڈالا تم نے؟ بائک لے کر نکلنے کو کس نے کہا تھا؟ وہ برہمی سے بولا۔ دل نے کہا تھا تو ہم نکل پڑے، وہ پونی جھلاتے بولی۔ نیلم، ٹائیگر نے دانت پیسے، ایک تو ہم نے بلی کے بچے کی جان بچائی، اوپر سے ایچ او ہمیں پکڑ لایا، اب آپ غصہ کر رہے ہیں۔ بلی کے بچے کی جان بچاتے بچاتے بی بی نے انسان کے بچے کو ٹھوک دی، اسی لیے پکڑ کے لایا ہوں میں، ایس ایچ او اپنی صفائی میں بولا۔
کیا بلی کے بچے کی جان نہیں؟ انسان کے بچے کی جان قیمتی ہے؟ ہم لوگ جانوروں کے ساتھ کب تک زیادتی کرتے رہیں گے؟ اس کی جذباتی تقریر پر تھانے میں موجود ہر شخص نے سر پکڑ لیا۔ سر وہ بچہ ٹھیک ہے؟ جی بچت ہو گئی، وہ تو بی اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی تبھی۔ اوہ پلیز، اچھا اب اسے جانے دیں، اس کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میجر آس کے کہنے پر ایس ایچ او نے سامنے کھڑی حسین مگر پاگل لڑکی کو بہت افسوس سے دیکھا۔ جانے کی اجازت دے دی تھی؟ آپ سے اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کی امید نہیں تھی مجھے۔ میجر آس کار میں بیٹھتے ساتھ پھٹ پڑا۔ اور کیوں بول رہی تھی آپ مجھے میجر؟ آپ کو سمجھایا تھا نا کہ دوران مشن ہم اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے۔ نیلم اس کی لان تان ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر سن رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے بولتے رہو۔ آس عالم کا باقی غصہ تیز ڈرائیونگ کی نظر ہوا تھا، مگر وہ بغیر سیٹ بیلٹ باندھے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ یہ اطمینان بھی تو میجر آس کا ہی سونپا ہوا تھا۔ 20 دن بعد آپ نے ہمیں مس کیا ان 20 ڈیز میں؟ ان کی جیپ ISI کے ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ بولی، ان 20 دنوں میں اس نے ہیکنگ ٹرکس سیکھ لی تھیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا نے بھی اس کی ٹریننگ کو فنشنگ دے دی تھی۔ اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا، اس کا ہی رزلٹ پتہ کرنے وہ جا رہے تھے۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران وہ پورے 7 منٹ 40 سیکنڈ میں 1.6 میٹر بھاگی تھی۔ ٹارگٹ اتنا پکا تھا کہ ٹیسٹ لیتے آفیسرز کو حیرت ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ متاثر کن اس کا جھٹ سے جواب دینا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ حقیقت میں وہ خود اپنی کارکردگی پر حیران تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں مس کیا تھا؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بولی، بالکل بھی نہیں، آپ کی غیر موجودگی میں جو سکون بھری پرامن فضا میرے گرد گردش کر رہی تھی، میں اس میں بہت خوش تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی جانب دیکھ کر بولا، ہم نے بھی آپ کو بالکل مس نہیں کیا۔ میم بشرا بہت اچھی تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیرم بھی کھیلی تھی، آئس کریم کھانے بھی گئیں، غصہ بھی نہیں کیا۔ بہت سویٹ نیچر کی ہیں وہ، ورنہ آدمی والے بالکل دل جلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس بھی نکال گئی۔ اوہ، میجر آس نے ہونٹوں کو گول کرتے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایک میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ان سب نے شمولیت اختیار کی جن کا اس مشن میں اہم کردار تھا۔ ان سب کے سامنے جب ہیڈ نے نیلم کا نام پکارا تو پہلی بار اسے اپنے عمل پر فخر ہوا تھا۔ یہ میجر آس کی برین واشنگ ہی تھی جو آج اسے فوج کے یہ نوجوان ملک کے محافظ برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دن رات محنت کرتے اور اس دھرتی کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ چکی تھی۔ آج خود کو آرمی کا حصہ محسوس کرتے جانے کیوں اس کو فخر سا محسوس ہوا تھا۔ جب وہ ایج بیس گئی تب اس نے سوچا تھا کہ کاش وہ بھی اس لیڈی کیڈٹ کی طرح کانفیڈنٹ ہوتی، اور آج وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے اعتماد کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کیا یہ لڑکی واقعی ہی 2 مہینے میں ٹرین کی گئی ہے، وہ بھی اتنی شاندار ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی، اس کا داد وصول کرنے والا انداز، اس کا مسکرا کر ہیڈ کو شکریہ ادا کہنا، کتنے ہی دل بے اختیار اس کی شخصیت سے متاثر ہو بیٹھے تھے۔ اس کے اس انداز کے پیچھے بلا شبہ میم بشرا کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس کی شخصیت کو نکھار کر رکھ دیا تھا۔ پوری دنیا کے لیے اب وہ کیپٹن نیلم ابرار تھی، مگر میجر آس کے لیے وہ صرف نیلم تھی۔ اسے آرمی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر اسپیشل نیڈ بیس پر۔ اسے یونٹ کے ہیڈ کے تھرو ISI کے بیسڈ بلیک اسٹار مشن میں کام کرنے کو بھیج دیا گیا تھا، اسی لیے ان کے لیے وہ ایجنٹ نیلم ابرار تھی۔ ان کا مشن تو اب شروع ہونا تھا۔ در حقیقت وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ نیلم کے بغیر ہی وہ مشن مکمل ہو جاتا، مگر زیادہ وقت لگتا، کیونکہ مہناج کا بھروسہ جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر ایگل کے طور پر یہ کام آس عالم کر چکا تھا، اور یہاں ناکامی کی وجہ نیلم بھی بنی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے ان کا مشن تباہ کر دیا۔ یوں کہا جائے کہ مہناج کی قید سے اسے آزاد کرانے کو ان کا مشن ڈوبا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس بات کا احساس اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا دلا چکی تھی۔ اب نیلم کو اپنی غلطی سدھارنی تھی، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب میجر آس دروازے پر 2 انگلیاں بجاتا اندر آیا۔ اف، یہ اتنے سارے باکس یہ بھی ساتھ لے کر جانے ہیں؟ اس نے پلنگ پر پڑے چھوٹے بڑے کارٹنز دیکھ کر کہا۔ ایک فریم تھامے وہ کھڑی تھی جس میں فل آرمی یونیفارم میں ریوالور پکڑے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود ہے۔ عجیب بات تھی، آپ نے ہمیں گفٹ نہیں دیا، اب جو سینئرز نے دیے ہیں وہ بھی آپ کو چبھ رہے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی، اتنی تمیز سے آپ بدتمیزی کرتی ہیں؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟
وہ ڈبے کھول کھول کر گفٹس دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ آپ سے۔ اس نے باکس میجر آس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کیا ہے اس میں؟ میجر آس نے خوبصورت ڈیزائن کا لکڑی کا ڈبہ اس سے واپس کھینچ لیا۔ ہا ہا ہا، یہ پتھر کس نے دیا ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا۔ یہ معمولی پتھر نہیں ہے۔ اوہ، تو یہ ہیرا کوہ نور ہے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ چھپا گیا۔ یہ مرکت ہے، نیلم کا مرکت۔ اس نے ہرے رنگ کا چمکیلا پتھر میجر آس کے ہاتھ سے چھین کر واپس اپنے ڈبے میں ڈال دیا۔ میجر آس نے ایک اور ڈبہ کھولا۔ اس میں بہت خوبصورت رنگ برنگے مگر عام سجاوٹ کے پتھر تھے۔ یہ کہاں سے جمع کیا آپ نے؟ وہ حیران ہوا پتھروں کی یہ کلیکشن دیکھ کر۔ میر انجانی اور ایبٹ آباد سے، اس نے پیکنگ کرتے جواب دیا۔ اٹس اسٹرینج، آپ کو پتھروں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ انہیں ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا جنہیں صاف کر کے چمکایا گیا تھا۔ یہ پہاڑی پتھر تھے اور میجر آس کو فضول لگے۔ ان میں کوئی کشش نہ تھی۔ پتہ نہیں، بس بچپن سے پسند ہیں۔ ہماری آپی کو سخت چڑ تھی ہمارے چارٹس سے، مگر ہمیں تو جیسے پتھروں سے عشق ہے، بہت 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 پسند ہے ہمیں پتھر۔ اس نے ایک لال رنگ کا پہاڑی پتھر چومتے کہا۔ میجر آس کو پاگل لگی تھی۔ پاگل پن ہی تو تھا یہ۔ اسے ہیڈ کی جانب سے تحفے میں ایک چیک ملا تھا جس میں سے اس نے ہزاروں روپے مرکت پہ لگا آئی تھی۔ اس کا سائز بھی تو بڑا تھا۔ اچھا، راول جھیل دیکھی ہے آپ نے؟ وہ پلنگ پہ بیٹھے پوچھنے لگا۔ نیلم نے جن نظروں سے اسے دیکھا، میجر آس کو سب سمجھ آ گیا۔ میں زیادہ مہنگے گفٹ افورڈ نہیں کر سکتا، جتنا بجٹ ہے اس کے حساب سے ہی آفر کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سچی؟ وہ پیکنگ چھوڑ چھاڑ کر دونوں ہاتھ جھاڑتے اچھل کر بولی۔ میرا آپ سے مذاق کیا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اوہ، آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ سر کو نشفی میں جنبش دے کر رہ گئی۔ بلوچستان کے اس علاقے میں کچھ ناراض عناصر کو کس بری طرح ان ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مالی امداد کی جا رہی تھی، یہی نہیں انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر اس شخص کو امداد بلوچستان کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ان مسائل سنتا تھا اور دہشت گردی کی ہر رکاوٹ دور کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوتا جا رہا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چاہنے والے بڑھنے لگے تھے اور بھی پاکستان دشمن عناصر اس کی مدد لینا شروع ہو گئے تھے۔ امداد بلوچ کا مقصد صرف دہشت گردی کو پھیلانا تھا۔ وہ خود کو دہشت گرد نہیں کہتا تھا۔ بلوچستان کی ناراض تنظیمیں اس کی مالی امداد سے بہت خوش تھیں۔ ایک اور تنظیم کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن کراچی کے سینے میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد اب اس سے رابطہ استوار کر کے کراچی میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا تھا۔ راول جھیل اسلام آباد میں آباد ہے۔ جب انہوں نے یہاں قدم رکھا تو آس پاس لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ اونچی جگہ تھی جس کے پلر پانی میں لگے تھے اور اس کے ایک طرف والے حصے کو ڈھکا تھا۔ یہاں سے پتھروں کی روش پر چل کر نیچے جاتے جہاں قطاروں میں کشتیاں ہی کشتیاں لگی تھیں اور فیملیز ان میں سوار جھیل کی سیر کیے جا رہی تھیں۔ میجر آس نے بھی ایک کشتی میں قدم رکھا۔ عام مردوں کی طرح اس نے نیلم کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ خود ہی اپنا توازن قائم کرتی کشتی میں سوار ہو گئی۔ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے کشتی میں اور کوئی نہیں تھا۔ واہ، یہ جھیل کس قدر حسین ہے! نیلم نے حد نگاہ تک نظر آتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ جہاں تک بصارت ساتھ دیتی صاف شفاف پانی نظر آتا۔ دونوں کشتی میں کھڑے تھے۔ کشتی والا ان کا عجیب سا رویہ دیکھ رہا تھا۔ میجر آس، یہاں پتھر کہاں ہیں؟ اس نے اسٹوڈنٹ بیگ پہن رکھا تھا جس میں وہ لکڑی کا باکس لائی تھی جس کے اندر اس کے جمع کیے پتھروں کے ساتھ مرکت زمر بھی تھا۔ میجر آس کا کہنا تھا وہ یہاں سے اور پتھر جمع کر کے اسے دے گا۔ آپ باکس تو نکالیں، اس نے نیلم سے کہا جس کی شہد رنگ زلفیں بار بار اس کے رخساروں پر کھیلنے کو کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بالوں کو ہمیشہ اونچی پونی میں قید رکھتی تھی۔ نیلم نے باکس نکال کے اسے تھما دیا۔ میجر آس نے ڈبہ کھولا۔ زمر سب سے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت پسند ہیں آپ کو یہ پتھر؟ میجر آس نے پتھر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بہت بار میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی ہے مگر 5000 سے زیادہ جمع ہی نہ ہوتے، پھر میں چارٹس ہی خرید لیتی۔ اسی لیے جیسے ہی ہیڈ نے چیک دیا میں نے موقع ضائع نہیں کیا۔ وہ اسے مرکت سے اپنی دیوانگی کی داستان سنا رہی تھی۔ ہر داستان محبت کی داستان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیشہ محبت انسان سے نہیں ہوتی۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیلم کی مرکت سے محبت، آس کی پاکستان سے محبت، مہناج کی کائنات سے محبت۔ نیلم کو اس کی محبت نے خاک کر دیا تھا، آس کو مضبوط اور مہناج کو ظالم۔
چلے دیکھتے ہیں کیپٹن نیلم ابرار میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کا سب کا کام ہی برداشت کرنے کا ہے۔ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جو زمرد کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سیدھے کھڑے اس نے نیلم کے مرکز کو اپنے سر سے اچھال کر پچھلی جانب پھینک دیا۔ پتھر جھیل کی گہرائی ناپنے لگا تھا اور نیلم اب تک بے یقین کھڑی تھی۔ میجر آس نے پورا ڈبہ دور پانی میں اچھال دیا۔ نیلم لپک کر ڈبہ تھامنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتی میجر آس نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں ہمارا۔ اس کی گرراہٹ بھوکی شیرنی کی سی تھی۔ نیلم شدت جذبات سے اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ میجر آس کی گرفت میں مزید سختی پیدا ہوئی۔ نیلم نے اپنے دانت ٹائیگر کی چوڑی ہتھیلی میں گاڑ دیے۔ اس کے گھٹنے پر پوری قوت سے وار کیا تھا۔ وہ ہلکے سے لڑکھڑایا۔ کشتی کا بھی توازن بگڑ کر سنبھلا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اپنی جانب کھینچتے بری طرح سے دبوچ لیا۔ میری بلی مجھی کو میاؤں۔ نیلم ابرار، میں نے تمہیں اتنی ٹریننگ دی ہے کہ تم مہناج کا مقابلہ کر سکو، اتنی نہیں کہ تم ٹائیگر کے منہ کو آ سکو۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں ہمیں۔ اس کی گرراہٹ راول جھیل نے بھی سنی تھی۔ میجر آس کے دونوں بازو اس نے اپنے ناخنوں سے چیر ڈالے تھے۔ خون کے ابھرتے قطرے بھی میجر آس کی گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ نیلم کی پسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی تھیں۔ جس نے جانے کتنے کیڈٹس کو ٹیسٹ کے دوران شکست دی تھی اب ٹائیگر سے ہار گئی تھی۔ ہر باز پانے کے بعد وہ رو پڑی تھی۔ کتنے دنوں بعد آنسو بہے تھے۔ اس کے مکمل طور پر بے بس اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھ کر میجر آس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کشتی پر لگی لکڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ کر رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میجر آس کو کم از کم اس سے اتنی اوور ایکٹنگ یا سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک آفیسر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی چیز سوائے وطن کی محبت کے رلا نہ سکے۔ وہ اس کے سامنے اکڑو بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ تب تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو فنا ہوتے نہ دیکھ لیں۔ وہ بول رہا تھا مگر نیلم کے اندر گرم لاوا ابل رہا تھا۔ نہیں بننا ہمیں آپ جیسا، ہمیں انسان ہی رہنے دیں، خدا کا واسطہ۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں آپ جیسا بے حس نہیں بننا، جس پر کوئی جذبہ کوئی رنگ اثر نہ کرتا ہو، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، جو کسی جذبے کا مذاق اڑاتا ہو۔ نہیں بننا ہمیں ایسا بہادر جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ ہم عام سے ہیں میجر آس، عام سے۔ دیکھیں ہمیں، آپ کو نظر کیوں نہیں آتا ہمارے اندر سانس لیتی ایک لڑکی؟ کیوں آپ ہم سے یہ رنگ چھین لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنا کچھ آپ کے لیے داؤ پر لگائیں گے۔ پاگل ہیں ہم، نفرت ہو رہی ہے ہمیں آپ سے۔ ہم اپنے بابا آپی کو کس حال میں چھوڑ کر یہاں دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اپنی آپی کو یاد کرتے ہیں، بابا کو مس کرتے ہیں، مگر صبح ایک مسکراتا چہرہ لیے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت میں، آپ کے وطن کے لیے کیا تھے ہم، کیا ہو گئے ہیں؟ ہر سختی جھیل لی آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم نے اس عوام کے لیے کیا ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں، بالکل غلط۔ اگر نیلم ابرار نے نتھیا گلی کی برف باری میں 6 گھنٹے گزارے تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے پوری رات دوڑ کر ٹانگیں شل کیں تو آپ کے لیے۔ اگر نیلم ابرار نے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے بغیر خوف و خطر چھلانگیں لگائیں تو آپ کے لیے۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ سے ہماری ایک خوشی برداشت نہیں ہوئی؟ اور ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر آپ کا معیار ہے کہ برج خلیفہ سے بھی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صبر، یہ برداشت آپ کو نظر نہیں آئی جو یہ امتحان لینے چل پڑے؟ اتنی سی تو خواہش تھی ہماری، کسی نے پوری نہیں کی، اور آج جب پوری ہوئی تو آپ نے چھین لی۔ اس نے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چلا تھا۔ ہری گہری جھیل سی آنکھیں، آج میجر آس نے درد ہی درد دیکھا تھا۔ نیلم، وہ ایک پتھر تھا، بس ایک پتھر سوات کے کانوں میں بھرے پڑے ہیں، وہ معمولی سا پتھر۔ اس نے کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، اسے خود ایک عام سے پتھر کے لیے اس کا یہ پاگل پن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلم، اس نے پکارا مگر وہ خاموش رہی۔ کشتی واپسی کا سفر طے کرنے لگی۔ ماحول میں عجیب سی افسردگی چھا گئی۔ ٹائیگر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے ہونٹ بیچھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس لڑکی کے کتنے روپ کھولے گا۔ وہ عام سی چیزوں کو خاص کر دینے والوں میں سے تھی۔ وہ نیلم ابرار تھی جو مرکت کے لیے کوہ نور کو ٹھکرا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی۔ تو یہ تھا میجر آس، آپ کی طرف سے ہمارا کامیابی کا تحفہ۔ اس نے بے حد آزادگی سے سوچا تھا۔ راول جھیل انہیں خدا حافظ کہتی نظر آ رہی تھی۔ جھیل کا پانی اب ہل نہیں رہا تھا، ایک سکوت تک چھا گیا تھا۔ شہزادی رو رہی تھی۔ جھیل نے ہنسنا بند کر دیا۔ آج ان کے ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہوئی تھی۔ ان کی ٹیم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک ٹیم بلوچستان میں کام کرے گی اور دوسری میورک کے لیے۔ میورک والی ٹیم میں سارے لڑکے تھے، جبکہ بلوچستان کی ٹیم میں ایک لیڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، تھرو مانیٹر اور رپورٹنگ
اٹینڈ کر رہی تھیں اور داؤد اور کیپٹن لڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میجر راز کے انڈر ٹیم میں اہم کردار نیلم کا تھا۔ ان کی ٹیم میں نیلم کے علاوہ میم بشرا تھی، باقی سب میل ایجنٹس تھے۔ آفیشیل میٹنگ کے بعد ان کے گروپ لیڈر نے میٹنگ رکھی تو گروپ لیڈر تو میجر راز ہی تھا۔ تمام لاہیہ عمل ان کی گوش گزار کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے مختلف راستے اور روٹ چنے تھے۔ میم بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن حمزہ، آپ تینوں کی PIA کی ٹکٹس ہیں۔ آپ 3 دن بعد آئیں گے۔ اپارٹمنٹس پرفیکٹ ریڈی ہے۔ کراچی اور بلوچستان دونوں کا ایک اہم بات، ہم سب اس مشن میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہماری اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ دشمن کا وار جتنا مرضی سخت اور جان لیوا ہو بھی کیوں نہ ہو، ہمارا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساری ٹیم ایک کورس میں بولی تھی سوائے نیلم کے۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، وہ ان کا طریقہ کار نہیں جانتی تھی۔ ہمارے نیو کلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ ہر سال $30 بلین استعمال کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سرزمین سب سے زیادہ امریکی جاسوس اترے ہیں، اور جب یہ ISI کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو امریکہ میڈیا پر یہ شور مچا دیتا ہے کہ ہمارا سیاح پاکستان سے غائب ہو چکا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے میورک بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سب کیسے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر، بلکہ وہ سب پرجوش نظر آ رہے تھے۔ روانہ ہوتے مجھے انفارم کریں گی، میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے۔ اس نے نیلم کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب M2 ٹیم مخاطب تھے جب میٹنگ روم میں نیلم کی صدا آواز ابھری، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹور پر جانے کو اسے پرپوز کر رہا ہو۔ ایکچولی سر، نیلم چاہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ہی چلے جائے، مگر آپ جو مناسب سمجھیں۔ میم بشرا نے بروقت بات سنبھالی۔ نیلم نے پہلو بدلا، سب کے چہروں پر کچھ اطمینان ابھرا۔ اینی ویز مس نیلم مشن کے کسی موڑ پر تنہا نہیں رہیں گی، ان کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ آئیں گی۔ اف یو ہیو اینی ادر کوشچن آسک فریلی۔ اس نے تمام آفیسرز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے پوچھا۔ سب اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے، میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ کیپٹن نیلم نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی۔ وہ اپنے روم میں غصے سے بھری پہلے کی گئی پیکنگ کو ہی کھول کر جانے کیا کرنے میں مگن تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کے میم بشرا اندر آئیں۔ نیلم انہیں دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ وہ سب سے اپنے عہدے کے حساب سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم اور خیال رکھنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی طرح کیپٹن کا عہدہ تو استعمال کر رہی تھی، مگر اس کے فرائض سے انجام تھی۔ اسے وہ محنت نہیں کرنا پڑ رہی تھی جو ایک عام انسان کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ٹیسٹ مشن کے مطابق تھے، اس کی ٹریننگ بھی، اس نے آرمی کا کوئی بون بھی سائن نہیں کروایا تھا۔ ایک ہی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، وہ بھی بطور سویلین۔ اس ادارے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ انہیں ریکارڈ چاہیے تھا، پر پرنٹ کروانے کو ایک انجان لڑکی کی مدد کچھ مشکل بھی کھڑی کر سکتی تھی۔ آپ؟ نیلم نے کپڑے سمیٹ کر سنگل بیڈ کو صاف کیا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آج کل ایک پیاری سی لڑکی کا مزاج بہت گرم رہنے لگا ہے، انہوں نے اپنے شائستہ لہجے میں کہا۔ اتنی میٹھی آواز تھی کہ نیلم دیوانی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ بیٹھ جائیں نا پلیز۔ انہیں کھڑے کھڑے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکان سجاتے بولی، باہر ایک راؤنڈ لگانا تھا، سوچا کیپٹن نیلم کی کمپنی اچھی رہے گی۔ نہیں، ضرور چلیں۔ وہ پرجوش سی آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو سمیٹ لیں۔ میم بشرا نے بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! وہ واپس پلٹی، جلدی سے سب بیگ میں ٹھونس دیا۔ میم بشرا نے اس کے پھوڑ پن پر ایک لمبی سانس لی۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ کالونی سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف آ گئے۔ کیپٹن نیلم، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے سالوں محنت کرے اور کوئی ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ساری تگ و دو، ساری محنت پر پانی پھیر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میم بشرا کی نظر گھاس پر تھی۔ نیلم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تقریباً 1 سال ہونے آیا ہے جب میجر راز کو یہ مشن دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کی انتھک محنت سے وہ چھوٹے موٹے اڈوں سے چھوٹے صاحب کے ذریعے ڈیک اور پھر MS تک پہنچے۔ وہ شخص اپنی ایک خاص ٹیم کے علاوہ اپنے لیے کام کرنے والے کسی بندے کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میجر راز نے اس کے پلازا میں لنچ کیا، اس نے میٹنگ کی۔ وہ اس شخص کا بھروسہ کافی حد تک جیت چکے تھے۔ بلیک اسٹار، جس کے بارے میں ایجنسیوں میں مشہور ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ جلدی دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے، وہ میجر راز کی جانب کتنے روپ دیکھ کر بھی پہچان نہ سکا۔ میجر راز کو لگا وقت قریب آ گیا، وہ وقت جسے
کے لیے 10 سال انہوں نے انتظار کیا تھا، 10 سال ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو یہ باور کراتے گزرا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک لڑکی کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے میجر راس اور انس کے گھر میں منشیات دیکھ لیں۔ میجر راس نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر کے چپ کرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بلیک اسٹار کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا تھا۔ نیلم نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی تھی۔ میم بشرا بھی ٹھہر گئیں، جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے۔ نیلم نے حیران کن چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی اور انس کی غلطی تسلیم کر لی۔ اب میجر راس نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہیں اپنے 1 سال کی محنت داؤ پر لگانے پڑی، وہ سب گنوانا پڑا جس کے لیے وہ 10 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ سب کچھ ہم سب کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی۔ ایک جان بچانے کو ہمارے لیڈر نے پورا مشن تباہ کر دیا۔ صرف ایک جان، بلکہ بلیک اسٹار ہزاروں جانیں لے چکا ہے، بلکہ لاکھوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ ڈسٹرائے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اگر آج ہم دوبارہ سے وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ایک صاف گو اور پر اعتماد خاتون تھی۔ کیا میجر راس عالم نے کبھی آپ کو یہ بات جتائی؟ نیلم کا سر جھکا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ؟ ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے گویا اعتراف کیا۔ آپ نے وہ ہار کیوں اٹھایا تھا؟ ہمیں زمرد بہت پسند ہیں۔ وہ انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ شرمندگی اس کے چہرے جھکے سر سے واضح تھی۔ اور اگر کوئی آپ کی یہ کمزوری ختم کرنا چاہے جس کی بنا ایک بڑا مشن تباہ ہو گیا، آپ کی زندگی سے کیا ہو گئی، آپ ایک دہشت گرد کی نظر میں آ گئیں تو آپ اس کو 10 باتیں سنا آئیں، اسے بے حس کر ڈالا جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے لیے آرمی چیف SIA کے ڈائریکٹر تک سے درخواست کی کہ اسے بے حس کہتے۔ آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میجر راس صحیح کہتے ہیں، آپ بہت جذباتی ہیں، آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتیں۔ وہ اب فل فارم میں آ چکی تھی۔ یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھا، اس لیے پتہ ہے مجھے میجر راس نے آپ کی شکایت نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کیپٹن نیلم ابرار، جیسے ایک ہی عمل پر بار بار خوش نہیں ہوا جا سکتا، ویسے ہی ایک ہی منظر پر بار بار دکھی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہلی بار بہت ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اگلی بار تھوڑا کم، پھر اور کم، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اس منظر کی عادی ہو جاتی ہے، پھر دل وہ درد محسوس نہیں کرتا جو پہلی بار میں ہوا تھا۔ یہی فارمولا آپ پر اپلائی کرنا چاہا تھا میجر راس نے، مگر افسوس۔ وہ لمبی سانس لیتے خاموش ہو گئیں۔ نیلم انہیں کہہ نہیں سکی کہ کچھ منظر جتنی بار مرضی دہراؤ، پہلی بار جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ بہت رات ہو گئی ہے، ہمیں کل نکلنا ہے، وہ کہہ کر الٹا گھوم گئیں۔ وہ واپس جا رہی تھیں جب نیلم اپنی سوچوں سے نکلتی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ میم بشرا، میم، آئی ایم سوری۔ بالآخر وہ ان تک پہنچ ہی چکی تھی۔ اس سوری کے حقدار میجر راس ہیں۔ وہ جملے کے اختتام پر مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ کیپٹن نیلم ابرار وہیں رہ گئی۔ ہم اتنے برے کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے سب ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ سی گراؤنڈ کی گھاس پر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ چاند اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ، اس خواب سے آنکھ کھل جائے۔ گڑیا، کتنا وقت گزر گیا تھا، کسی نے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، تبھی وہ رو رہی تھی۔ اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی۔ کبھی دل کی آواز کو دبایا نہیں تھا اس نے، کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہماری وجہ سے میجر راس کا مشن خراب ہو گیا۔ میم بشرا صحیح کہتی ہیں، ہم جذباتی ہیں، اسے ابھی اپنے آپ سے بہت شکوے کرنے تھے۔ میم بشرا، انس اور حمزہ ایک ٹیم کی صورت کراچی میں داخل ہو رہے تھے، جن کے پاسپورٹ پہ یہ شو کرتے تھے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ منصوبے کے تحت انہوں نے کراچی کے ایک کلب میں، جہاں ینگسٹر کی تعداد کثرت میں پائی جاتی ہے، وہاں کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی اور اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کلب میں کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں اس اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ کام میورک کا ہے، جبکہ کیپٹن حمزہ اور ایجنٹ انس نے MS کے بزنس کا حصہ بھی بننا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیپٹن نیلم اور میجر راس ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ اپارٹمنٹ کا راستہ گھنٹے کا تھا۔ وہ خوشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب نیلم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ٹائیگر؟ وہ تھوڑا سا گھوم کر رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اس کی خاموشی پر وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اتنا سنجیدہ اور اکھڑا ہوا تھا کہ نیلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک عام سے علاقے میں داخل ہوئے۔
کار کو مین روڈ پر ہی پارک کر کے وہ تنگ گلیوں سے گزرتے ایک بوسیدہ سے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کو رکے ایک سیکنڈ ہی ہوا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے جہاں ان کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا، میجر آس کو سلوٹ کیا۔ ایج 57۔ میجر آس نے گھڑی اتارتے پوچھا۔ وہ لوگ لمبی راہداری سے گزرتے اب بلٹ پروف وال کے سامنے کھڑے تھے۔ میجر آس نے کوڈ لگایا یا دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اب بھی کوڈ ورڈز میں جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ نیلم کی موجودگی کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ ان کا ساتھی اندر چلا گیا جبکہ نیلم میجر آس شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر سلیوز فولڈ کرنے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر گرتے اس نے کان میں لگے ایئر فون کے ذریعے کسی کو مخاطب کرتے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی اور انہیں کوڈ ورڈز کو دہرایا جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھی بول رہا تھا۔ کیپٹن نیلم اب ان باریکیوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میجر آس آنکھوں پر بازو رکھے آدھا لیٹا ہوا تھا جب نیلم نے پکارا، پلیز کیپٹن نیلم، آپ مجھ جیسے بے حس اور جذبات سے عاری انسان سے مخاطب نہ ہوں تو بہتر ہے۔ تلخ سا جواب آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا ہم کتنے بے وقوف اور جذباتی بھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ آپ آج مجھے بتا دیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ کون سا ظلم کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ جس کی بنا پر مجھے ہر بار سنگ دلی، بے حسی، بے مروتی کا طعنہ ملتا ہے؟ آج آپ جہاں بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں مس نیلم ابرار۔ آپ کو کہا تھا چلی جائیں واپس اپنی دنیا میں، نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، مت کریں یہ احسان، مگر آپ نے کیا کیا؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایگریمنٹ سائن کر دیا، خود کو جان بوجھ کر خاردار پتھریلے راستوں کا راہی بنا لیا، اور جب کچھ نہ بن پایا، برداشت کم ہو گئی تو سارا الزام بہت ہی جذباتی انداز میں میرے سر ڈال دیا۔ آپ بتائیں میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں، میں نے کہا تھا کہ مہناج کے ہیرے اٹھائیں، میں نے کہا تھا اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ ہم مانتے ہیں ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مگر آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈھیٹ مڑے ہوں گے جب نیلم ابرار کا جنم ہوا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ چیز تصور کرتی ہیں۔ آپ کو یہ گوارا نہیں کہ ہار تسلیم کر لیں، مان لیں کہ میں آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان ظاہری حسن پر جان دے بیٹھا ہے؟ تو مجھ سے ملے، میجر آس عالم سے پاک راز اگلوانے فوج کا حصہ بنے۔ اس 10 سالوں میں ہزاروں حسین چہرے دیکھے ہیں بہت قریب سے، آپ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ راز اگلوانے کے لیے دشمن کتنے اونچے کھنڈے اپناتا اس کا اندازہ بھی نہیں آپ کر سکتی آپ۔ جس طرح آپ مجھ پر فدا ہو بیٹھی ہیں، مجھے تو یہی لگا یقیناً کسی دشمن کی بھیجی گئی حسینہ ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کبھی اپنی وقار اور عزت نفس کو بالائے طاق رکھے اتنی بے باک اظہار نہیں کرتی۔ میں نے آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی اور افسوس کا مقام تھا جب مجھے پتہ چلا آپ ایک عام پاکستانی شہری ہیں۔ کوئی لڑکی کہتی کہ یہ سب آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے، اس ملک کے لیے کیا ہے جہاں دہشت گرد اپنے مطالبات کے لیے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جہاں آج بھی اپنوں کے جھل سے جسم یاد کر کے کپ کپا جاتے ہیں، تو میری نظر میں آپ کی قدر کتنی ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس آپ سب اپنی ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ آج اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، وہ سب کہہ دیا تھا جو اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، وہ خاموش کھڑی تھی، آنسو رکنے کی تگ و دو میں اس کے جبڑے تک کپ کپا رہے تھے۔ میجر آس نے اس کے رد عمل نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ مزید کچھ کیے بغیر اندر راہداری میں گم ہو گیا۔ آہ! اس کے لب تھر تھرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہونٹوں پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اپنی چیخیں دبانے کے چکر میں وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جذبہ کوئی بھی ہو، اگر شدت اختیار کر جائے تو اسی طرح سے سکتا ہے، رلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے، مگر یہ میانہ روی محض گھریلو اخراجات کے بجائے جذبوں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ اگر کم ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے، زیادہ ہو تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے 7 سمندر بھی یہ پیاس نہیں بجھا سکتے۔ عشق نچاوے ناچ انوکھا، میں ہنس ہنس روندی جاواں۔ امداد بلوچ کی کارروائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ جن تنظیموں سے اس نے رابطے استوار کر رکھے تھے، ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی۔ اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کو خبر اسے دے رہی تھی جس کے تحت امداد بلوچ کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیہ بن کر اس کی گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکے۔ دہشت گرد کا تصور کرتے ہی ہمارے دماغ میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے جس میں ایک شخص سفید شلوار قمیص میں
چہرے پر داڑھی سجائے ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے، مگر در حقیقت دہشت گرد ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ دہشت گرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون، کبھی کوئی معروف سیاسی شخصیت تو کبھی کوئی MBBS کی طلبہ۔ اگر جاسوس روپ بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کر کے اسلحہ دے کر تربیتی اسکول بنوا کر دے رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اس کی مثال مہناز ازداق اور امداد بلوچ میں، جو یہ تخریبی کارروائیاں خود تو نہیں کرتے مگر ایک وسیع حلقے کو اس مامور پر رکھا ہے جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو 11 ادارے بنائے گئے تھے دہشت گردی کی ترغیب دینے کو، وہ کہاں ہیں؟ امداد بلوچ نے حقے سے دھواں بلوچستان کی فضا کے سپرد کر دیے۔ چھوٹے سے اڈے پر بیٹھا تھا وہ، اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمن پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربراہ تھا جس کی ایک عرصے سے ڈیک مدد کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنی پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا۔ ظاہر ہے ڈیک سے رابطہ مطلب مہناز سے رابطہ۔ کچھ مہینوں پہلے کراچی کی ایک جامع میں بلاسٹ کرنا تھا جس کے لیے ہماری ترغیبی اسکول سے چند بچوں کو چنا تھا، جو پھر یوں ہوا کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی تھی، تب سب بلاسٹ ہو گیا۔ وہ بان کی چارپائی پر چت لیٹا بول رہا تھا۔ آس پاس لوگ نشہ آور اشیاؤں کا استعمال کرتے خود سے ہی بیگانہ ہوئے پڑے تھے۔ تم کراچی میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہو؟ امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو ڈھابے نما اس جگہ کی چھت کو گھور رہا تھا۔ نہیں یارا، وہ تو ایک صاحب ہے، بڑا بندہ ہے بھائی، اسی کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ تھا، وہی آتا ہے بچے لینے، عرصہ ہو گیا اب نہیں آیا۔ اس نے امداد بلوچ کے پرسکون چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا کوئی پتہ وتہ ہوگا نا؟ اس نے سوال کرتے ہی حقے کی نالی منہ میں اڑیس لی۔ میں پتہ کرتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ اسلام دشمن عناصر کی مدد سے درسگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی 7 پر حملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد 3 اور چھوٹے موٹے درسگاہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں۔ باخدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا بولا۔ تو اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پر آتے تذبذب اور گھبراہٹ کو پہچان گئیں۔ ارے مروائے گا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آس پاس اس انداز میں نظر دوڑائی جیسے کوئی سن نہ رہا ہو، پھر کھسک کر امداد بلوچ کے قریب ہوا۔ اس صاحب کا نام نہیں پتا، بس MS سنا ہے، 2-3 بار خبروں میں بھی آیا ہے کہ فوج کا بندہ مارتا ہے جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ نہیں بچتا، بڑا خطرناک بندہ ہے۔ امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی بھی کچھ سیاسی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں، اور شاید سعودیہ بھی رہتا ہے۔ فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھا نہیں کر پا رہی اور بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سیاسی لیڈر عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتی ہے، پھر یہ بندے ISI مرد آباد، فوج مرد آباد نعرہ لگاتا ہے۔ وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ تمہیں جب اتنا پتہ ہے تو اس سے کسی طرح رابطہ کرا دو۔ وہ اندر سے ہچکولے کھا رہا تھا مگر مقابل سے مکمل اعتماد سے مخاطب تھا۔ تم کیوں کرتا ہے ہم سے کی مدد؟ تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے؟ امداد بلوچ نے دھواں چھوڑا جس کے چھلے دور دور تک اڑ رہے تھے۔ فضا میں آلودگی بڑھی۔ پاکستان کی پیدائش سے چلتی دشمنی نبھا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نظریں سامنے ریتیلی زمین پر جمی تھیں، ان نظروں سے لپکتے شعلے وہ نہ دیکھ سکا۔ پتہ نہیں کیا بولتا ہے تم؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ گیا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔